اب یہ ہے کہ وہ نتن یاہو اور انفلوئنس کی کیسا کہ وہ رستے میں کالیں کر رہا ہے اور یہاں مذاکرات میں بھی کالیں ہو رہی ہیں نتن یاہو کی اور کہہ رہے ہیں ڈیلی بریفنگ ملتی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے دو تین مثبت اشارے، ایک تو یہ ہوئے کہ انہوں نے جیرڈ فورڈ کو بلا لیا. دوسرا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو مثبت اشارہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آج وہ 60 دن کمپلیٹ ہو رہے ہیں جس کے بعد کانگریس کے بعد جانا ہوتا ہے 1973 کا جو قانون ہے. وہ ایک دفعہ اگر آپ لے لیں نا پرمیشن کانگریس سے تو پھر آپ اس کو انڈیفینیٹلی بڑھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ جیسے بش نے کیا تھا عراق کے دور میں، لیکن ایک وقت میں ایک دفعہ بھی نہ لی ہو نا تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اگرچہ کانگریس ان کے ساتھ ہے کانگریس، لیکن کانگریس میں ڈیموکریٹس نے پچھلے دنوں کافی کوششیں کی کہ بل لائیں یہ لائیں وہ لائیں، وہ فیل ہو گئے، لیکن یہ 60 دن کا اپنی جگہ. تو وہ پیٹ ہیگزٹ نے بڑا اچھا جو اپنی دلیل دی، انہوں نے کہا جی سیز فائر میں تو جنگ رکی ہوئی ہے نا، تو ہم نے تو جنگ روکی ہوئی ہے، ہم نے کون سی جنگ چھڑی ہے جو اس وقت ہمیں ضرورت پڑے اس کی کہ 60 دن کے بعد جو کانگریس سے پرمیشن لینی ضروری ہے جنگ کنٹینیو رکھنے کے لیے، تو ہم نے تو جنگ روکی ہوئی ہے. اب جب جنگ روکی ہوئی ہے تو اس کو کنسیڈر کیا کہ جنگ ختم ہو گئی. اب جنگ ختم ہو گئی تو پھر یہ کیا ہے سارا تماشا جو جاری ہے، دنیا کی معیشت تو تباہ ہو گئی ہے. اگر آپ نے ہرمز کو بند بشمول امریکہ اور باقی دنیا، ہیلیم بھی نہیں جا رہا اور فرٹیلائزر بھی نہیں جا رہے اور LNG بھی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے اور آئل بھی نہیں ہے، اور ملک جو ہے ان کا بھرکس نکل گیا اور ملک آپس میں تقسیم بھی ہو گئے. تقسیم تو اس طرح سے ہو گئی کھل کے کون سا ملک کہاں ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کہنا ہے کہ جو جنگ ہے وہ ختم ہو گئی، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جنگ ختم ہو گئی. یعنی اگر ایسوسیٹڈ پریس کو کوٹ کریں سیکنڈ تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس وار ان ایران ہیز بین ٹرمینیٹڈ. ٹھیک ہے. اور بیفور 60 دن ڈیڈ لائن سے پہلے وہ ٹرمینیٹ ہو گئی یہ جنگ. اب ٹرمینیشن کا کیا مطلب ہے؟ بند کرنا مطلب ہے یا جو بھی ہے، بہرحال وہ جنگ ختم ہو گئی. دوسرا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اور مثبت اشارہ دیا، کل وہ جو بات کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ، تو اس بات میں انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں بڑا لائٹر سے ٹون پہ انہوں نے کہا کہ فیفا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران کی ٹیم امریکہ آ کے کھیلے گی فٹ بال میچ، ایران کی ٹیم آئے گی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ تو میرا بڑا اچھا یار ہے، فیفا کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے ایران کی ٹیم آئے گی امریکہ. اب ایران کی ٹیم امریکہ آئے گی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے، تو یہ تو بہت ہی مثبت اشارہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ ایران کی ٹیم وہاں پہ امریکہ جائے گی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ بات کی تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کو مطلب یہ بڑی ایک یعنی ان کی طرف سے ایک مثبت بات ہوئی کہ فٹ بال جو ٹیم ہے وہ جائے گی اور جا کے وہاں پہ میچ کھیلے گی. اچھا، اب اس میں جو ایک اور بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عباس ارغچی ہیں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں. ان کی گفتگو ہوئی ہے کئی ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ، جن میں ترکی ہے، مصر ہے، قطر ہے، ترکی، مصر، قطر، آذربائیجان، سعودی عربیہ اور عراق. ان کے وزرائے خارجہ کو انہوں نے اعتماد ملی. اس تصویر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ترکیہ، سعودی عربیہ، مصر، قطر، عراق. تو یہ ہو گئے 6 ممالک. یہ کون نہیں ہے؟ کون سے وزیر خارجہ نہیں ہے
یو ای، کویت اور بحرین. یہ نام سامنے کے آنے کے بعد مجھے یہ تھا کہ جو نہ ہیں ان کو بھی تو ڈسکس کریں. تو پتا چل رہا ہے کہ 3 ملکوں سے انہوں نے بات نہیں کی وزیر خارجہ نے. 3 ملکوں کو وہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مد مقابل ہیں. یہ ایک تجزیہ دے سکتے ہیں نا. ویسے تو بات سب کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن 6 کے ساتھ بات کی، 3 کے ساتھ بات نہیں کی. یو اے بھی ہے. اب تعلقات کیسے آگے جا رہے ہیں، کیسے نہیں جا رہے، کیا آگے معاملات چلتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابھی کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے، اس دلدل سے نکلیں، اور چائنا جانے سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں مارکو روبیو کی وانگی سے بات ہوئی، چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بڑی لمبی بات ہوئی آج. وہ تیاریاں ہو رہی ہیں آج سے، مطلب ہے کہ ٹھیک 2 ہفتے بعد انہوں نے چائنا جانا ہے، اور چائنا میں بھی تیاریاں شروع ہیں. اب اس حالت میں آپ کے بالکل دنیا بند پڑی ہے، اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں، اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ کم بھی وہاں پہ آ جائیں، جو نارتھ کوریا سے. اور یہ دورہ اگر وہ نہیں بھی آتے تو یہ دورہ بہت اچھا رہے. بڑے اچھے موڈ میں ہو دونوں، ٹریڈ پہ بات کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہاں پر چائنا میں بھی بڑی تیاری ہو رہی ہے، تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ پہلے تو نہیں تھا، لیکن اب شاید بیجنگ کے علاوہ یہ شنگھائی بھی جائیں، باقی جگہوں پر بھی جائیں، اور بڑا اچھا ایک مصیبت میں سب پھنس گئے ہیں، پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے، تو نکلیں اس سے جلدی. اور ان کو پتہ ہے اسی طرح کے رشیا اور چائنا سمیت وہ تو ایکٹیولی، لیکن باقی دنیا اخلاقی طور پہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور ایک امیج خراب ہوا ہے نا کہ آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں، ڈائلاگ کے دوران آپ جو ہے نتن یاہو کہہ رہے ہیں، اور تیاری بھی ہو رہی ہے، اور تو یہ درمیان میں. اچھا وہ نیوکلیر کا معاملہ بھی شاید شامل ہو گیا ہے. وہ خبر آ رہی ہے کہ وتکوف نے کہا، وتکوف کو بھی تو کہیں رکھنا ہے نا انہوں نے، اس کو بھی تو بالکل ہی وہ تو عجیب ہی فارغ ہو گئے وتکوف اور جیرڈ کی، تو اسرائیل کے ایسٹس ہیں. تو وہ انریچمنٹ کا معاملہ تو پہلے ہی زیر بحث تھا. ایران تو تیار تھا اس کے لیے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انریچمنٹ ہم اپنی سوئل پہ کریں گے، اور یہ ہے کہ ہم اپنی نگرانی میں کریں گے. اور پریزیڈنٹ کہتے ہیں یہ ہمارے حوالے کر دو. ان کے آپ کے حوالے کیوں کریں بھائی؟ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسی کچھ باتیں کر رہے تھے. ابھی تک طے کچھ نہیں ہوا، ابھی انتظار ہے اور امید ہے اور دعا ہے، کیونکہ یہ جو خبر آئی ہے نا سامنے، یہ ایران کی طرف سے آئی ہے کہ ہم نے مسوفدہ بھیج دیا ہے. لیکن ایران محتاط ہے کہ جنگ چھڑی تو جنگ چھڑے گی. اچھا جنگ چھڑی تو بالکل ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہاں سے اترنا ہے فوجیوں نے تو کہاں پہ ان کو کیسے پکڑنا ہے یا مار دینا ہے، کیا کرنا ہے. اور ادھر نیول مائنز بچھی ہوئی ہیں، یہاں سے جہاز نہیں نکل پا رہے. نقصان ایران کا نہیں ہو رہا، نقصان خلیجی ممالک کا ہو رہا ہے. وہ مطلب ان کا بھی تو ایک مصیبت آ گئی ہوئی ہے نا بہت بڑی، اور وہ سارا کا ان کی پوری معیشت بیٹھ رہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو مسودہ ہے ایران، اس پہ ظاہر ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی معاملہ تو ایسا ہوگا نا کہ آپ نے ہرمز کے اوپر، جہاں پہ جو ان کا نیوکلیر سے بڑا ڈیٹرنس ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں آپ نے ہرمز کو بند کر سکتے ہیں، اس کے کوئی رولز طے کریں جس میں ملک آپس میں بیٹھیں. یہ سارا کام، اس سارے کام میں پاکستان، مجھے گمان ہے کہ پاکستان یہ بھی کر رہا ہے. پاکستان وہ صرف ڈاکی والا رول پلے نہیں کر رہا کہ ادھر سے پیغام ادھر سے دے دیا ادھر سے دے دیا، وہ یہ تو کام ہی نہ ہوا. اصل تو کام یہ ہے کہ خطہ جو ہے اس میں سارے لوگ آن بورڈ ہوں. ترکیہ ماسکو سے ہو کر رہے ہیں، پیوٹن نے بات کی اس کے بعد 90 منٹ، تو 90 منٹ اتنا بورنگ سبجیکٹ ہے، دنیا کا سب سے بورنگ سبجیکٹ اس وقت. اگر کوئی 5 منٹ سے زیادہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی، بدقسمتی کے ساتھ، وہ یوکرین کی جنگ ہے. کیوں ہے اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ مطلب وہ بس وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور زیلنسکی صاحب دنیا میں گھومتے جا رہے ہیں. اچھا تو اب یہ ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے سے بات کریں گے پیوٹن کے ساتھ، خدا کی پناہ. اچھا تو وہ ظاہر ہی اور معاملات ڈسکس ہوئے، وکٹری پریڈ بھی چلیں ڈسکس ہو گئی ہوگی، اور چھٹیاں بھی اس پہ ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا پتہ نہیں. کل بات ہم کر چکے ہیں. اصل تو ایران پہ بات کہ ایران کے
اچھا ایک بیچ میں اور مسئلہ ہوا ہے، وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی میں آتا ہوں ذرا اپنے اور یہ انٹر کنیکٹڈ واقعہ ہے. وہ حزب اللہ اندر فوج گھسی ہوئی تھی، یہ اسرائیل کی فوج گھسی ہوئی تھی. ان پہ اچانک ایک تو گوریلا وارفیئر ہے. جو لوگ بکا ویلی گئے ہیں زندگی میں، بکا ویلی آپ ایسے سمجھیں جیسے سوات یا نتیا گلی یا اس طرح کے علاقے میں آپ، مطلب اس سے ملتا جلتا علاقہ. یہ تو خیر بہت خوبصورت ہے، بکا ویلی اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن بہرحال سمجھ لیں کہ اس طرح کے وہاں پر ایک پتا، ایک پودا، ایک پھول، ایک درخت کا تنا، کسی کے پیچھے سے بھی ایک حزب اللہ کا فائٹر نکل کے آ سکتا ہے ایسیمیٹک وارفیئر میں. یہ اسرائیل کے لوگوں کا خیال ہے، اسرائیلی فوج کا، کہ یہ بکا ویلی پہ قابو کریں گے، یہ آگے جائیں گے آگے جائیں گے. وہاں وہ اور نیچے سرنگیں، بارودی سرنگیں ہیں، جو مطلب پورا انہوں نے ایک طے کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا اب لیکن ابھی وہ جو ارینجمنٹ ہے وہ تو ان کا ہے. حکومت پیرالائز پڑی ہوئی ہے جوزف اون کی، اور نواب سلام ایکٹیو ہیں، وہ نبی بیری سے بات وہ کر لیں گے، سعودی عربیہ اس کو مینج کر لے گا، اور فرانس، یہ بہتر. لیکن وہاں ایک نئی چیز آ گئی سامنے. وہ جو نئی چیز آئی ہے اس کے نتیجے میں پورے خطے میں ٹینشن پھیل گئی. انہوں نے استعمال کیے ہیں فائبر آپٹک ڈرونز. حزب اللہ نے فائبر آپٹک ڈرونز استعمال کیے ہیں پہلی دفعہ. اچھا اب یہ جو فائبر آپٹک ڈرونز ہیں، یہ فائبر آپٹک ڈرونز انہوں نے جو استعمال کیے ہیں، یہ این بی سی نیوز کو ذرا کوٹ کرتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف اس سے پہلے استعمال ہوئے یوکرین میں. اور یوکرین میں کہیں پر یہ رشیا کے ہتھے لگے ہیں غالباً. اب یہ امریکہ کا خیال ہے، وہ یوکرین کی جدید ترین ٹیکنالوجی نہیں زیلنسکی بیچتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ کہیں رشیا کے ہتھے لگے. رشیا نے ریورس انجینئرنگ کر لی ہے یوکرین کے لیٹسٹ ویپنز کی، اور وہ حزب اللہ کے پاس پہنچے. اب حزب اللہ کے پاس ہوں گے تو وہ ان کے پاس نہیں ہوں گے، ایران کے پاس. خبر دوبارہ پڑھیں آپ، اسی این بی سی کی خبر کو دوبارہ دیکھیں. یہ فائبر آپٹک ڈرون، یہ چھوٹا سا اچھا یہ جی پی ایس وی پی ایس کے بغیر چلتے ہیں تو ان کو نہ جیم کر سکتے ہیں، مطلب یہ بس آئے ڈرون ایکسپلوزو بھی ہیں، گئے اور جا کے پھٹے، اور مطلب بس اس کے بعد فارغ ہو گئے. یہ یوکرین کے جدید ترین ڈرون ہیں. ان کو بیچنے کے لیے زیلنسکی گھوم رہے تھے مشرق وسطی میں، یوز وائلڈلی ان دا وار ان یوکرین. یہ حزب اللہ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ اور حزب اللہ نے چھوڑ دیے یہ اسرائیل کی فوج کے پیچھے. اب اسرائیل کی آپ یہ 10 کلومیٹر تک ہے ان کی رینج، 10 کلومیٹر. یہ گوریلا وارفیئر میں 10 کلومیٹر آپ چھوڑ دیں، جی پی ایس ہے ہی نہیں، تو ریڈار نہ ریڈار پکڑ سکتا ہے، نہ چھوڑ دینا تھارڈ وارڈ، یہ وہ ڈیوڈ سلنگ، یہ تو بہت ہی نیچے، یہ تو مکھیوں کی طرح جاتے ہیں نا ایسے نیچے سے، اور یہ جا کے جو ہے وہ پھٹتے ہیں سر پہ. اب یہ انہوں نے چھوڑ دی ہے. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو یہ زیلنسکی بیچنے کے لیے آئے ہوئے تھے مشرق وسطی میں، کہ میں آپ کو سستے بنا کے بیچتا ہوں. اچھا اب وہ اسرائیل کے فوج موساد لگ گئی کہ یہ تیار کہاں سے ہو رہا ہے، یہ بھن 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 کرتے ہوئے چھوٹے 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 ڈرون جو ہے نا، یہ جگہ جگہ پھٹ رہے ہیں، ایکسپلوسیو ہیں ان کے ساتھ. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ چونکہ کیچ نہیں ہوتے تو ان کو گرائے بھی نہیں جا سکتے، یہ واپس اپنا کام کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں. مطلب یہ ان میں یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ایک تو کماکازی ڈرونز ہیں نا، اگر وہ پھٹ گئے ختم ہو گئے، یہ واپس بھی آ سکتے ہیں اور پھر جا سکتے ہیں دوبارہ اگلے مشن پہ چارج ہو کے. وہ جو پاپائی دا سیلر اسپینچ کھا کے نکلتا تھا دوبارہ، تو یہ اسی طرح سے دوبارہ اسپینچ کھا کے پاپائی دا سیلر کی طرح اگلے مشن پہ. اب جو ہے وہ یہ وہاں سر پکڑ کے بیٹھی، یہ سارا جو خطہ ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یہ ایران نے تو استعمال نہیں کی، یہ حزب اللہ کے پاس کہاں سے نکل کے آ گئے. یہ تو وہ ہیں جو یوکرین کے پاس تھے، ان کے شاہد میزائلز کا نہیں بنا لیا تھا لوکس. اب یہ جو یوکرین کی انڈسٹری ہے اس کا بنا کے وہ حزب اللہ کہتے لگے. اب سارے سوچ رہے بیٹھ کے کہ ایک منٹ، یہ حزب اللہ درمیان میں تو احمد شرح آ گئے تھے، اسد تو تھے نہیں، تو یہ کب، یہ کیسے پہنچے ہیں یہ میزائل حزب اللہ کے پاس؟ پتہ چلا کہ حزب اللہ خود بنا رہی ہے. حزب اللہ کے پاس ٹیکنالوجی لوکل تیار ہو رہے ہیں سارے، کہیں سے آئے نہیں. ایک آپ کو طریقہ چاہیے ہوتا ہے نا، بس اس کا جو کیسے بنانا ہے، اس کا ایک آرکیٹیکچر آپ کو بیسک چاہیے ہوتا ہے، وہ ان کو مل گیا ہے اور حزب اللہ والے لگے ہوئے ہیں.
اب یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے یوکرین کے لیے کہ یوکرین کے کون سے ایسے میزائلز تھے یا کون سی ایسے ٹیکنالوجی جو حزب اللہ کے پاس آ گئی ہے یوکرین کے، یعنی اور حزب اللہ ایک انٹرسٹنگ بات کیا ہے، حزب اللہ اس کو باقاعدہ ایک انڈسٹری بنا رہی ہے وہاں اپنا ملٹری، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میزائل ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات چل رہی ہے وہاں پہ، آپ ذرا عرب میڈیا کو فالو کریں نا، وہ عرب میڈیا میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم کوئی 3-4 مہینوں کے بعد، یہ ذرا باہر ان کو دال فین کر دیں، اسرائیل کی فوج جو گھسی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ جو سسٹم ہے یہ ہم بہت سستا آفر کریں گے کئی ممالک کو، کہ انہوں نے یہ ڈرون جو یوکرین خرید رہا ہے، جو یوکرین بیچ رہا ہے سوری، اور بڑے مہنگے بیچ رہا ہے اور بڑے گھٹیا ہے، ہمارا جو یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ اس سے بہت کم قیمت پہ ہے، اور یہ اسرائیل کو بھرکس نکال رہا ہے ان کی فوجوں کا، اور یہ اس سے زیادہ اچھا ہے، تو یہ ہم اس کی میسو پروڈکشن کر کے کچھ دنوں میں، بلکہ ہم امریکہ کو بھی دیں گے، یہ معاملات ہمارے امریکہ سے تو کیا لڑائی ہے ہماری، یہ تو گھٹیا آدمی ہے نتن یاہو، اس کو ذرا ہم بھگت لیں، اس کے بعد امریکہ سے بھی ڈیفینس ڈیل وغیرہ کل کو کرنی ہوئی تو ہم امریکہ کو آفر کریں گے۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میسج پہنچا دیا انہوں نے، یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے احمد شرح کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی، یہ ڈرون کہاں سے پہنچے ہیں، ان کو تو لایا اس لیے کیا تھا کہ رشیا اور ایران کا کنیکشن ختم ہو جائے حزب اللہ کے ساتھ، انہوں نے پوری طے کی، وہ ان کو پڑھ رہی ہیں، ان کو سنائی جا رہی ہے کہ تجھے کس لیے لا کے بٹایا تھا، تو وہ تو میزائل پہنچ گئے حزب اللہ کے پاس، ڈرون اب ایک نیا رولا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ڈرون جو ہیں وہ، اور میں آپ کو بتاؤں ڈرون، یہ اس کو آپ بہت 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 سیریس لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ ڈرونز کا ان کے ہتھے جو لگنا ہے، یہ اب گلف نیوز دیکھیں نا آپ، 14th حزب اللہ ڈپلوائز ہارڈ ٹو اسٹاپ 14th فائبر آپٹک ڈرونز اگینسٹ اسرائیل، ہارڈ ٹو اسٹاپ، یوکرین وار ٹیکنالوجی ایمرجز ان مڈل ایسٹ، چلیں جی، کریٹنگ اے نیو بیٹل فیلڈ،